بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو روس کے صدر کی جانب سے آج ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے اٹلی کے وزیر برائے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 219 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,30,668 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور 41 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے آج ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے روس نیفٹ آئل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایگور سیچین نے ملاقات کی اور انہیں صدر ولادیمیر پوٹن کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے عراق کے صدر ابراہیم صالح اور وزیر اعظم مصطفی الخادمی کو عراق کے شیعہ مذہبی رہنما محمد سعید الحکیم کے انتقال پر تعزیت کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے عراق کے صدر اور وزیر اعظم کے نام تعزیت کے پیغامات روانہ کیے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے عراق کے ہم منصب مصطفی الخادمی کو محمد سعید الحکیم کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے اٹلی کے وزیر برائے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون لیوگی ڈی میاؤ اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ علاوہ ازیں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح رہے کہ اٹلی کے وزیر برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون اس سے پہلے ازبکستان، تاجکستان اور پاکستان کا سرکاری دورے کر چکے ہیں، جو افغانستان کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے اٹلی کی جانب سے شروع کیے گئے اقدامات کے فریم ورک کے تحت کیے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی معاملات کے انڈر سیکریٹری جنرل مارٹن گریفن نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران قطر اور اقوام متحدہ کے مابین تعلقات اور افغانستان میں انسانی تحفظ اور سلامتی اور ملک کی سیاسی صورتحال سے متعلق تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر کی حکومت تمام انسانی کوششوں کی حمایت کرتی ہے اور اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی پابند ہے۔ قطر نے درہ کے علاقے میں شام کی سرکاری فورسز پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس ضمن میں وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں شام کے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی حمایت کی گئی ہے۔ قطر نے سعودی عرب کے شہروں نجران اور جازان پر راکٹ حملوں کی کوششوں کی بھی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اس قسم کی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کے خلاف ہیں اور قطر دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے 130 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 84 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 48 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ اسی دوران میں وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 219 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے،
جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,30,668 ہو گئی ہے۔ ادھر ماسکو سے آمدہ ایک رپورٹ کے مطابق روس میں آج کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 7 ملین تک پہنچ گئی ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18,645 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے، جبکہ اسی عرصے میں 793 مریض انتقال کر گئے۔ وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے 2,000 سے زیادہ افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 1,300 لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال ضروری ہے۔ 700 سے زیادہ افراد نے سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ 22 افراد کو اپنے فونز میں اعتراض ایپلیکیشن انسٹال نہ کرنے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا۔ وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے عائد کردہ احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی سسٹم نے ملک کے مشرقی علاقے کے شہروں نجران اور جازان پر داغے گئے 3 بیلسٹک میزائلوں کو فضا ہی میں تباہ کر دیا۔ ان حملوں کی فوری طور پر ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ نہیں کیا گیا، تاہم سعودی قیادت میں اتحادی فورسز نے ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق میزائلوں کو دمام شہر کی فضا ہی میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں مضافاتی علاقے پر گرنے والے میزائلوں کے ٹکڑوں سے 2 بچے زخمی ہوئے، جبکہ 14 مکانات کو معمولی نقصان پہنچا۔ عراق کے شہر کرکک میں آج ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر کیے گئے حملے میں پولیس کے کم از کم 12 افسران کے ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس حملے میں 3 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے اور 2 لاپتہ ہیں۔ حملے کی فوری طور پر ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ نہیں کیا گیا، لیکن سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کے پیچھے علاقے میں سرگرم دہشت گرد تنظیم داعش کا ہاتھ ہے۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے قابض اسرائیلی فوج نے متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ ان میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوج نے ایک عارضی چیک پوائنٹ پر 2 فلسطینیوں کو روک کر انہیں گرفتار کر لیا، جبکہ ہیبرون شہر کے جنوبی علاقے میں قابض فورسز نے سیر شہر سے 5 بچوں کو گرفتار کر لیا، جن کی عمریں 14 اور 15 سال کے درمیان ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے متعدد گھروں پر چھاپا مارا اور ان کی تلاشی لی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بعض طالبان جنگجوؤں کی جانب سے پنجشیر پر قبضہ کرنے کے دعوے کے بعد شہر کے اندر ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ سے 41 افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں لوکل ہاسپٹلز میں منتقل کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق کم از کم 14 افراد جشن مناتے ہوئے کی جانے والی فائرنگ سے زخمی ہوئے۔ ادھر طالبان کے فوجی کمیشن کے نگران ملا محمد یعقوب نے پنجشیر پر طالبان کے قبضے کی تردید کی ہے اور جنگجوؤں کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے جشن مناتے ہوئے فائرنگ کی تو انہیں شرعیہ کورٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ادھر امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے افغانستان کے اندر خانہ جنگی کے امکانات سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی صورت میں دہشت گرد گروپ دوبارہ حرکت میں آ سکتے ہیں۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنرل مارک ملی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کا زیادہ امکان ہے، جس کے نتیجے میں ایسے حالات رونما ہوں گے جو القاعدہ کی اثر نو تشکیل یا داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے پروان چڑھنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 25 کلومیٹر دور پیراملٹری فرنٹیئر کور کے زیر انتظام ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ کے قریب کیے گئے خودکش دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 3 فوجی ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کالعدم دہشت گرد مسلح گروپ پاکستان طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آئبس معامیر کو روس کے صدر کی جانب سے آج ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔
آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر سے اٹلی کے وزیر برائے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 219 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,30,668 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور 41 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔